رضی الدین سید، یہ لوگ ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے، طوفان ہوا ہے، اس کے نتیجے میں تقریباً پورا پاکستان ہی تباہ و برباد ہو گیا، ڈوب گیا۔ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، مکانات گر گئے، بہہ گئے، اور مویشی جو ان کا ذریعہ معاش تھا عام لوگوں کا، وہ سارے کے سارے دریا کے ساتھ بہتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ بے بسی سے سب کی طرف وہ بلبلاتے رہے۔ اب بھی پانی میدانوں میں کھڑا ہے اور لوگ بے گھر و بے آسرا کھلے آسمان کے نیچے مچھروں اور بہت ساری بیماریوں کے ساتھ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں حاملہ عورتیں ہیں جو اپنے دکھ درد بیان کر رہی ہیں کہ وہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، راستے نہیں ہیں، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، بچے پیدا ہوں گے کس حال میں ہوں گے، کس طرح زندہ رہیں گے، کیسے مریں گے، پہلے کا علاج اور بعد کا علاج وہ کہاں سے کریں گی، کہاں سے کریں گے۔ ان کے شوہر پریشان، ان کے بھائی بچے، ان کے رشتہ دار احباب پریشان۔ ہم کہاں جائیں، کس کے پاس سر چھپائیں؟ ہم لوگ ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ جدھر دیکھیں پانی کا ایک طوفان ہے، 7-7 فٹ 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ حکومتیں بیان بازی میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، فضل الرحمان ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، سب نے اپنی اپنی زمینیں بچائیں، اپنے اپنے محلات بچائے۔ کٹ لگا کر اپنی زمینوں کا پانی بچانے کے لیے اپنی زمینوں کو، اپنی فصلوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے محلات کو انہوں نے غریبوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں ڈبو دی، برباد کر دیں۔ نظروں کے سامنے ان کے ہاری، ان کے موالی، ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر ڈوبتے چلے گئے۔ کون ان کو سہارا دے گا؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام سے ایک ادارہ وہ تقریباً 12 سال 10 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ ڈیزاسٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بہت بڑی طوفانی قدرتی اس کو پیش خیمہ کرنا، اس کو بندوبست کرنا، اس کا راستہ روکنا، اس کے لیے انتظامات کرنا۔ کہاں ہیں وہ سارے فنڈ؟ کہاں ہیں وہ سارے پیسے؟ کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو مقتدر طبقے جو اس کے ذمہ داران بنے ہوئے تھے؟ میڈیا چیخ چیخ کر تھک گیا، سوشل میڈیا آوازیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، مگر وہاں اقتدار کی لڑائی سے کسی کو فرصت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جائیں، سورہ سبا، یمن، فلسطین کی قوم، شام کی قوم، اس کے بارے میں قرآن پاک نے دیا ہوا ہے کہ بند پر بند بنائے انہوں نے، ڈیم پر ڈیم بنائے انہوں نے۔ ان کے چاروں طرف دائیں بائیں چلتے چلے جائیں، بھاگتے چلے جائیں، زمین پر آپ گشت کرتے چلے جائیں، دائیں بائیں ان کے سرسبز ہریالی باغ، فصلیں، کھیتیں ان کے یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ خوشحالی ان کے گھروں میں، ان کی زمینوں میں، ان کے بستیوں میں ان کے بسیرا کر رہی تھی۔ ہم کیا ان سے بھی گئی گزری قوم ہے؟ ہم کیا ایک ڈیم بھی نہیں بنا سکتے؟ کیا 2-3 ڈیموں پر پورا پاکستان اگلے 100 سالوں تک اسی طرح چلے گا؟ کوئی شرم اور کوئی حیا ہے ہمارے لوگوں میں؟ کتنے لوگوں کو ڈبو گے؟ 1 سال تک بھی مجھے نہیں لگتا کہ پانی پھر ان میدانوں سے، ان کھلیانوں سے، ان کھیتوں سے، ان بستیوں سے، ان گاؤں سے، ان دیہاتوں سے، ان شہروں سے نکل سکے۔ گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ جن کے پکے گھر تھے، جہاں صرف کمروں میں 2-2 فٹ پانی آیا تھا، وہاں فرنیچر، فریج اور قیمتی اشیاء جل کے ختم ہو گئیں، بہہ گئیں، راکھ ہو گئیں، کالک لگ گئی ان کے اندر۔ ان کے سارے محلات بنی گالا کے، لندن کے اور رائیونڈ کے سب محفوظ ہیں، لاڑکانے کے، نوڈیرو کے۔ کب ان کے اندر عقل آئے گی؟ کب یہ پاکستان کے ساتھ وفا کریں گے؟ کیوں وہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ ہماری تمام مقتدر قویں جو ملک کی حکمرانی کے لیے 3 عدلیہ، فوج اور سول بیوروکریسی، یہ سب کیوں غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ IMF کے فنڈ کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت۔ خود پاکستان کے اندر سے کیوں رقم جنریٹ نہیں کی جاتی؟ 1-1 کروڑ اور 1.5 کروڑ کی تنخواہ پر لوگوں کو، ناکارہ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور سارا فنڈ 1-1 کروڑ کے حساب سے اور 1.5 کروڑ کے حساب سے 1 سال کی تنخواہیں لگائی جائیں، مراد لگائی جائیں، اور 15 سال سے 6 سال سے لوگ وصول کر رہے ہیں سیٹوں پر۔ فنڈ اندر سے کیوں نہیں جنریٹ کرتے؟ وقت ہے کہ پاکستان میں مزید ڈیم بنائے جائیں۔ زمانہ گزر گیا، ہم روتے رہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئے۔ ایک بھٹو تھا جس نے ڈیم بنایا، اور ایک سابق چیف جسٹس نثار ثاقب تھے جنہوں نے ڈیم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ وہ پتہ نہیں وہ ڈیم کس مرحلے پر ہے۔
ان محترم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تو ڈیم پہ جا کے اپنی جھگی ڈال لوں گا اور وہیں نگرانی کروں گا. پتہ نہیں جسٹس نثار ثاقب صاحب کہاں ہیں. رضی الدین سید.